نہیں میرے بھائی، کتاب کی طرف تو آنا پڑے گا. یہ سوشل میڈیا یہ کوئی اتھینٹک ذریعہ نہیں ہے. اب آپ کہیں گے قاری صاحب آپ خود بھی تو سوشل میڈیا پر آ کر یہ بات کہہ رہے ہیں. میرے بھائی جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے میں سب کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ میری بات پہ بھروسہ نہ کریں. جو بات میں کہہ رہا ہوں یا کوئی بھی عالم، مبلغ، مدرس، کوئی امام کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کو آپ نے کتاب میں دیکھنا ہے کہ آیا یہ بات صحیح بھی بول رہے ہیں یا ادھر ادھر کی کہانیاں سنا رہے ہیں ہمیں. تو یہ صحیح ذرا نہیں ہے. کتاب پڑھنی پڑے گی، کتاب کی طرف آنا پڑے گا. صرف سوشل میڈیا پر ویڈیوز پر کوئی ڈیپینڈ نہیں کر سکتے کہ ہمیں یہاں سے صحیح علم ملے گا. اس کی میں آپ کو چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں، بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی. آج سے 40-50 سال پہلے یا 30-35 سال پہلے ہم جب نام اعمال کے بارے میں سنتے تھے تو ایک ذہن میں کوئی خاص تصویر نہیں آتی تھی، کوئی تصور نہیں بیٹھتا تھا. لیکن اب یہ اینڈرائڈ موبائل آئے ہیں، ان سے پتہ چل گیا کہ ہاں واقعی نام اعمال ہوگا اور ساری چیزیں پوری زندگی ایک فلم کی طرح ہمارے سامنے آ جائے گی. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کے ذریعے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ انسان اس دن اپنا خود محاسبہ کرنے کے لیے کافی ہوگا. اپنا نام اعمال دیکھ کر اپنا خود محاسبہ کر لے گا. تو وہ اپنی زندگی کو دیکھ لے گا. کیسے دیکھ لے گا آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اس طریقے سے دیکھ لے گا. یقیناً کوئی نہ کوئی ڈیوائس اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دی ہوئی ہے جو ہماری ذات سے کنیکٹڈ ہے. ہماری ایک ایک لمحے کی چیز وہ نوٹ کر رہے ہیں. تو ٹیکنالوجی کی کمی نہیں تھی اللہ تعالیٰ کے پاس، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری زمانے کے لیے بھیجا ہے، قیامت تک کے لیے. اور قیامت کے قریب ٹیکنالوجی کس عروج پر ہوگی یہ میں اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. اس وقت یہ حال ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں کوئی شخص بیٹھ کر صرف ایک انگوٹھا ہلا کر ہماری ایک پوسٹ کو لائک کرتا ہے، اور اگر ہم 2 سال بھی اپنی وہ 2 سال کے بعد بھی وہ پوسٹ نکالیں گے تو اس کا وہ انگوٹھا ہلائے ہوا صرف اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا وہ ہمارے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں موجود ہوگا. بالکل ہوگا. تو پھر کیا بعید تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو کوئی بہترین سا سافٹ ویئر دے دیتا اور پاسورڈ اپنے پاس رکھتا اور پھر یہ آیت نازل کرتا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اس کتاب کو، اس ذکر کو، اور ہمیں اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس سافٹ ویئر کا پاسورڈ تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کتاب دی. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ ہم نے ایک کتاب دی ہو، اس کی تلاوت کرو جیسا اس کا تلاوت کرنے کا حق ہے. وہ پھر آگے ہے کہ کیا حق ہے، ورتل القرآن ترتیلا. تو اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کری ہے تو ہمیں بھی کتاب کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ سوشل میڈیا کے اندر خرافات موجود ہیں. اور آج کے دور میں ہم سب یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنی دکان چمکانے کے لیے سوشل میڈیا پر آ گیا اور کھل کر بات کر رہا ہے، کیونکہ اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن اصل بات میرے بھائی اتھینٹک جو بات ہے وہ قرآن کے اندر ہے، وہ کتابوں کے اندر ہے، صحیح احادیث کے اندر ہے. تو سارا دن موبائل میں ویڈیوز دیکھ دیکھ کر علم حاصل کرنا یہ صحیح سورس نہیں ہے. اس سے آپ خرافات کے اندر 90% چانسز ہے کہ آپ خرافات کے اندر پڑیں گے اور آپ کسی بھی نتیجے پر نہیں پہنچ پائیں گے. اکثر ہم لوگوں سے سنتے ہیں قاری صاحب میں نے یہ ویڈیو دیکھی تھی، اس کے بارے میں مجھے بتائیں، میں نے تو یہ ویڈیو دیکھی تھی. ارے بھائی تم کتاب کیوں نہیں پڑھتے؟ کبھی یہ سوال کیوں نہیں لے کر آتے کہ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کا بتا دیں مجھے اس کی کیا تفسیر ہے. نہیں، فلانا ویڈیو دیکھی تھی تو اس کے سوال کے جواب میں پھر گھنٹوں بحث چلتی ہے. تو میرے بھائی کتاب کی طرف آنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دی ہے، جب کہ لیے اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی سافٹ ویئر نازل کر دیتا. تو کتاب کی طرف آنا پڑے گا. اور پھر یہ ضروری بھی ہے، اور ضروری کس اعتبار سے؟ مرنے کے بعد بھی آپ کو کتاب کا حوالہ دینا ہے. جیسے ابھی ہم یہاں پر کتاب کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قرآن کا اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی صحیح احادیث کے حوالے دے رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے سنن ابو داؤد کی جو حدیث ہے کہ جو قبر میں 3 سوال ہوں گے، من ربک ما دینک، اور تیسرا سوال ما ھذا الرجل بعث فیکم، کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور وہ شخص کون ہے جو تمہارے درمیان بھیجا گیا تھا. جب وہ تینوں کے جواب صحیح دے دے گا تو فرشتے کیا کہیں گے؟ حدیث کے الفاظ ہیں فقولا، تو وہ دونوں فرشتے کہیں گے ما یدریکا، تمہیں یہ چیز کہاں سے پتہ چلی؟ تو وہ پھر بولے گا قرأت کتاب اللہ، کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھی تھی، آمنت بہ، میں اس کے اوپر ایمان لے کر آیا تھا، وصدقت، اور میں نے اس کو سچا مانا تھا. تو آپ کو یہی کتاب کا حوالہ قبر میں بھی دینا پڑے گا. اور جس شخص نے کتاب ہی نہ پڑھی ہو
فلانا قاری صاحب کو سن لیا، فلانا مولانا کو سن لیا، صرف ویڈیوز سے ہی اپنا یہ سمجھ لیا کہ میں نے علم حاصل کر لیا، تو میرے بھائی یہ صحیح ذریعہ نہیں ہے، کتاب کی طرف ہم سب کو آنا پڑے گا۔